إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ہر قسم کی تعریف و توصیف کی بریائی و بڑائی بزرگی و برتری حمد و ثنا اسی خالق کائنات مالک ارض و سما وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس رب العالمین نے اتنی وسیع و عریض کائنات کو محض 6 دنوں میں تخلیق فرمایا پھر عرش پر مستوی ہوا. جس رب العالمین نے ہم انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد ہماری رہنمائی اور رہبری کے لیے ایک کے بعد دیگر انگنت پیغمبروں اور رسولوں کو اس دنیا میں مبعوث فرماتا رہا. اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نذرانہ ہو تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ پر خصوصاً بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی سید الانبیاء و سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین شافی محشر ساقی کوثر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن اللہ رب العالمین نے ہمارے درمیان معلم و مربی کی حیثیت سے رحمت کا پیکر بنا کر اخلاق کا بہترین نمونہ ہمیں عطا فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. حاضرین جمعہ و خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی آیت کریمہ کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمایا. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ فرماتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. آپ مسلمانوں سے دشمنی کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ دشمنی، کھلی دشمنی، بغض اور نفرت کا اظہار کرنے والے اور اس کو نبھانے والے مسلمانوں کے خلاف وہ یہودیوں کو پائیں گے. یہودی حضرات یہ وہ قوم ہیں جن کی دشمنی مسلمانوں کے سلسلے میں بہت اعلیٰ ہے. آپ تاریخ پڑھیں، تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے
کہ مسلمانوں سے دشمنی نبھانے میں، اسلام کو، مسلمانوں کو خطرہ اور نقصان پہنچانے میں سب سے پہل رہنے والے، آگے رہنے والے یہودی قوم ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ دیکھیں گے، جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں میں نہ ہو کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں آپ بھیجے گئے، یہودیوں نے کیا ہے، وہیں سے اپنے لیے وہ چیز نامناسب سمجھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو قبول کرنے کے بجائے انہوں نے بغض کیا، حسد کو اپنے دل میں کیا ہے پیدا کر لیا، اور اسلام کو، رسول کو اپنا نبی ماننے کے بجائے انہوں نے کیا ہے دشمنی کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ اور یہی وجہ تھی کہ مدینے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیسی سازشیں انہوں نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کی سازشیں کی، زہر دے دیا کبھی، تو کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر کیا ہے اوپر سے چٹان گرا کر کے آپ کو مارنے کی کوشش کی، تو کبھی کیا ہے جنگ خندق کے موقع پر یہودیوں کے قبیلے نے کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو جنگ میں دھوکہ دینے کی کیا ہے انہوں نے سازش کی۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں ملیں گی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی انہوں نے کیا دشمنی کا اظہار کیا۔ ویسے ہی آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھ لیجئے ان کی دشمنی کی ایک واضح مثال آپ کیا ہے فلسطین کی حالت پر غور کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ فلسطین کے مسلمانوں کو ناحق قتل کرنا، ظلم و زیادتی کرنا، کیا عورتیں، کیا بچے، کیا بوڑھے، کسی کا بھی لحاظ نہ کرتے ہوئے ظلم و ستم کے انہوں نے جو پہاڑ فلسطینی مسلمانوں پر توڑے، اور اس کے علاوہ عالمی انسانیت کے مسلمانوں پر جو ان لوگوں کی سازشیں ہیں، اس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہودی قوم جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی نبھانے میں آج بھی کیا ہے بہت بڑی کیا ہے معیار پر کوششیں انجام دے رہے ہیں۔ ہاں، اس کے رد عمل میں مسلمانوں کا کیا کردار ہے آپ دیکھیں گے الحمدللہ کچھ باشعور مسلمان کیا ہے ان کے خلاف فلسطینی مسلمانوں کی حمایت میں ان کے خلاف کیا ہے احتجاجات کرتے ہیں، ریالیاں نکالتے ہیں، اور ان کے جو پروڈکٹس ہیں، ان کی جو کیا ہے تیار شدہ چیزیں ہیں اس کو بائیکاٹ کرنے کا کیا ہے دعویٰ کرتے ہیں۔ الحمدللہ اس چیز کی کیا ہے ہم تعریف کرتے ہیں، اس چیز کو ہم دل سے مانتے ہیں، لیکن کیا ان کے ان چیزوں کے بائیکاٹ کرنے کے ساتھ، ان کے خلاف احتجاجات کرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں؟ ان کے خلاف احتجاجات، ان کے خلاف ورزی کرتے ہوئے بھی ان کے نقش قدم پر مسلمان قوم کیا ہے، مسلمان امت آج کے زمانے میں چل رہی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے ان کے جو بھی مشابہتیں ہیں، ان کی جو بھی چیزیں ہیں آج مسلمانوں کے اندر کیا ہے پائی جاتی ہیں، جبکہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت کرنے کی آپ نے بہت تاکید فرمائی۔ حدیث کی کتابیں پڑھیں، حدیثوں کو دیکھیں اللہ کے رسول کی، آپ نے ہر جگہ کئی سارے ایسے شعبے ہیں، کئی مرحلے ایسے ہیں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت کرنے کی صریح تعلیم دی ہے، تاکید بھی کی ہے، کیونکہ وہ ہمارے دشمن ہیں، وہ دشمنی نبھاتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نقش قدم کو چھوڑ کر کے کتاب و سنت کے راستے پر چلنے کی کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دی ہے۔ لیکن افسوس حضرات، علم کی کمی کی وجہ سے، تقویٰ اور کیا ہے پرہیزگاری نہ ہونے کی وجہ سے، آخرت کی فکر قوم و ملت کے لیے نافع فائدہ مند اپنے آپ کو ثابت کرنے کے بجائے امت مسلمہ کا اکثریت طبقہ آپ دیکھیں گے ان کی ہی کیا ہے نقش قدم پر کیا ہے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دین اسلام نے یہودیوں کی مخالفت کرنے کا حکم کیوں دیا؟ ہم کیوں یہودیوں کی مخالفت کرتے ہیں؟ نصارہ کی ہم کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں حضرات۔ تو تین کیا چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی قوم کی مخالفت کرنے کا حکم دیا۔ اور بہت ہی افسوس کے ساتھ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ مسلمان انہیں کی نقش قدم پر، ان کی انہیں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، انہیں کی پیروی کرتے نظر آتے ہیں۔ لہٰذا اس فرق کو سمجھ کر کے مجھے اور آپ کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں، یہودیوں کی، نصارہ کی مخالفت کریں، اور ان کی مخالفت کر کے اپنی کامیابی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ کئی ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ عقائد میں ان کی
کی مخالفت کرنے کی تعلیم کتاب و سنت میں ملتی ہے. ان کے جو عقائد ہیں، ان کے جو احکامات ہیں، ان کے جو مسائل ہیں، اس کے برخلاف ہمیں عمل کا حکم ہے. کتاب و سنت کا عقیدہ ہمیں اختیار کرنے کا حکم دیا گیا. اس کے لیے بہترین مثال کیا ہے؟ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تورات کا ایک نسخہ لیتے ہیں. تورات کس کی کتاب ہے؟ نصارہ یا بنی اسرائیل پر نازل کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا ہے وہ کتاب نازل فرمائی تھی، تورات. لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے قرآن سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہو چکی ہیں وہ عمل کے اعتبار سے ساری کی ساری کتابیں منسوخ کر دی گئی ہیں. اس پر ایمان رکھنا ہمارا ایمان ہے. آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم ان آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اس پر عمل کیا ہے منسوخ کر دیا گیا ہے. عمل کس پر کریں گے؟ قیامت کی صبح تک قرآن مجید کی تعلیمات پر ہم عمل کریں گے. کیا ہوا اللہ کے رسول کے زمانے میں؟ میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو؟ حضرات عقائد ان کے نہیں لینے ہیں، ہمارے کتاب و سنت کے عقائد کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو کیا اتباع میں لانا ہے. حضرت عمر بن خطاب ایک نسخہ لے کر کے اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے بیٹھ کر کے اس نسخے کو پڑھنا شروع کرتے ہیں. تورات کے نسخوں کو کتاب اور اوراق کو پڑھ کر پڑھنا شروع کرتے ہیں. یقیناً وہ آسمانی کتاب تھی تو اس میں بھی بھلی باتیں تھیں، اس میں بھی امر بالمعروف کا حکم تھا، نہی عن المنکر تھا، برائیوں سے روکنا، اچھائیوں کا حکم دینا، فرائض کی ادائیگی، ساری چیزیں اس کے اندر بھی موجود تھی. لیکن انہوں نے اپنے اعتبار سے اس کو تبدیل کر لیا، اس کو کیا ہے انہوں نے تہس نہس کر دیا، اس کے اندر نسخ انہوں نے پیدا کر لی، ان کے علماء کرام نے اس کے اندر رد و بدل کر لی. اس لیے وہ کتابیں اس پر عمل کے اعتبار سے منسوخ کر دی گئی. جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس کو پڑھ رہے تھے اور اس میں کی کچھ اچھی چیزیں بتا رہے تھے، وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر کے حضرت عمر تورات کا نسخہ اور آخ پڑھ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا ہے، غصے سے لال ہو رہا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. اے عمر دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، تم اس کو پڑھنا کیوں نہیں بند کر دیتے؟ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میری امت میں اب کے زمانے میں جب میں موجود ہوں حضرت موسیٰ بھی یہاں پر ہوتے تو وہ میری سنت کی اتباع کرتے، وہ میرے طریقے پر چلتے، ان کا طریقہ نہیں، ان کا راستہ نہیں. اگر آج موسیٰ علیہ السلام جن پر تورات نازل ہوئی وہ بھی ہوتے تو کس کی اتباع کرتے؟ میرے طریقے پر چلتے. اور تم ہو کے کیا ہے تورات کو پڑھے جا رہے ہو اور تورات کی کیا ہے چیزیں مجھے سنا رہے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناراضگی کا اظہار کر کے کیا بتایا کہ عقائد وہاں سے نہیں لے جا سکتے، وہاں سے آپ نہیں لے سکتے ہیں عقائد کو، ان کے عقائد پر عمل نہیں ہو سکتا ہے. یہ عقائد میں ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا گیا. اب ایک مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ بھئی ہمارے عقیدے کیا ہیں، ہمارا عقیدہ کیا ہے، کون سی چیزوں کو ہمیں اپنانا چاہیے، کون سی چیزوں کو ہمیں چھوڑنا چاہیے. اس کے لیے کتاب و سنت کی طرف جانا چاہیے. غیر منسوخ کردہ کتابیں، منسوخ کردہ تعلیمات کو کیا ہے لے کر کے عمل پیرا نہیں ہونا چاہیے. سب سے پہلا کیا ہے کس میں مخالفت بتائی گئی؟ عقیدہ لینے میں یہودیوں کی، نصارہ کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے. اسی طرح سے تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں. پہلے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ لوگ کتاب و سنت میں اختلاف پیدا کرتے ہیں. اللہ کی جو کتب ہیں، اللہ کی جو آسمانی کتابیں ہیں اس میں اختلاف پیدا کرتے ہیں. پچھلی کتابوں کو اور اب کی کتابوں کو لے کر کے اختلاف پیدا کرنا یہ یہودیوں کا شیوا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ انہوں نے سنا کہ ایک مسلمان بھائی ایک آدمی کیا ہے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن قرآن مجید کو ویسا نہیں پڑھ رہے ہیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت ہے، جیسا وہ سمجھتے ہیں ویسا نہیں پڑھ رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود کو ان کے بارے میں کیا ہے تھوڑا بہت اشکال ہوا، ڈاؤٹ ہوا، تو ان کی تلاوت، ان کا وہ پڑھنا ان کو مناسب نہیں لگا. کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود بڑی علمی شخصیت تھے. انہوں نے ان کو اللہ کے رسول کے پاس لے کر کے آیا کہ اللہ کے نبی دیکھیے کہ قرآن کیسا پڑھتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ صحیح پڑھ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، سنا، کہا کہ دیکھو
کتابوں میں، اللہ کی کتابوں میں اختلاف مت پیدا کرو، جیسے ہے احکامات ویسے اس کو عمل میں لاؤ، جیسے ہے تعلیمات اس پر ویسے ہی عمل کرو۔ یقیناً اس سے پہلے جو قومیں تھیں انہوں نے کتاب و سنت میں اختلاف پیدا کر کے ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ کون لوگ؟ یہود و نصارہ۔ یہود و نصارہ اہل کتاب جن کو قرآن کہتا ہے، یہ لوگ اللہ کی کتابوں میں اختلاف پیدا کر کے، مسائل میں اختلاف پیدا کر کے، احکامات میں اختلافات پیدا کر کے وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ایک چیز کا حکم دیتا، وہ لوگ اس کو مانتے نہیں تھے، اس کو بدل دیتے تھے، اس کو بدل دیتے تھے۔ اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یہودیوں کے آپ کئی سارے بنو اسرائیل کے قصے آپ دیکھیں، صحیح روایتوں سے جو قصے ثابت ہیں ان میں یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے، اللہ کے جو احکامات تھے اس کی خلاف ورزی کیا کرتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے رسول کی تعلیم یہ ہے کہ کتاب و سنت میں اختلاف نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ جو ہمیں اللہ نے ہدایات دی ہیں، جو احکامات دی ہیں، اس کو ویسے ہی منہ عن ایز اٹ از اس کو اپنانا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، گرچہ ہمارا دل گوارا کرتا ہو یا نہ کرتا ہو اس پر عمل ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے ہے، ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ہے۔ حضرت اسی طرح آگے بڑھتے ہیں، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ یہ بت پرستی، بت گری جو ہے، یہ سجدہ پرستی، دوسروں کی بتوں کی کرنا، شرک و بدعات کے کام انجام دینا، مزاروں پر، گرجاگاہوں پر جا کر کے نعوذ باللہ شرکیہ کام انجام دینا، یہ کن کا شیوا ہے؟ یہ یہودیوں کا شیوا ہے۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ نہیں ہے، آج مسلمان کیا ہے؟ بت گری میں ملوث ہیں، مزار پرستی میں ملوث ہیں۔ مسلمانوں کی اکثریت آپ دیکھیں گے اللہ کے علاوہ غیروں کو جا کر کے سجدہ کرتے ہیں، قربانیاں، نذر و نیازیں اللہ کے علاوہ غیروں کو جا کر کے انجام دیتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا اکثریت آپ دیکھیں گے طبقات اس طرح کی غلط شرکیہ کاموں میں بدگری میں ملوث ہے، اور کن کا شیوا ہے؟ یہودیوں کا شیوا ہے۔ حضرت مائیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے لمحات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کرنے والے تھے، آپ کی موت کا وقت بالکل قریب تھا، مرض الموت میں آپ پڑے ہوئے تھے، بستر مرگ پر آپ پڑے ہوئے تھے۔ ایسے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو بے چینی ہو رہی تھی، تو اللہ کے رسول کبھی کپڑا اوپر کر لیتے ہیں، کبھی کپڑا نیچے کر لیتے ہیں، بڑی جان کنی کی حالت، بڑی تکلیف تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس حالت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر، نصرانیوں پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اللہ نے ان پر لعنت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا رحمت سے محروم کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کیا کر دیا؟ انبیاء کی قبروں کو انہوں نے سجدہ گاہ بنا لیا، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى، ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم مجھے میری ذات کے سلسلے میں بہت زیادہ غلو مت کرو، جس طرح نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں غلو کیا، ویسے تم میرے سلسلے میں غلو مت کرنا، میرا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے وہی باقی رہے، اور میری قبر کے پاس سجدہ گاہ نہ بنانا، میری قبر کو کیا ہے سجدہ گاہ نہ بنانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں۔ غور کرنے کی بات یہ ہے، یہ جو تعلیم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کب دی؟ انتقال کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے ہیں، آپ نے اپنے فریضے کو انجام دے دیا، آپ نے اپنی ذمہ داری کو انجام دے دیا، بحسن خوبی آپ نے انجام دے دیا، اور آپ نے جو پیغام پہنچایا اس بات پر حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو گواہ بنا کر کے کہا، اللہ کو گواہ بنا کر کہا کہ وہ لوگوں تم گواہ رہے نا کہ میں نے اللہ کا جو دین تھا وہ لوگوں تک پہنچا دیا۔ اس کے باوجود بھی انتقال کا موقع ہے، کتنی اہم تعلیم ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال کے وقت پر دی ہے۔ اسی لیے علماء کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات پر اتنا زیادہ کیا ہے غور و فکر کرتے ہیں، اور اس وقت کی تعلیمات کو اتنی اہم دیتے ہیں کیونکہ وہ اہم تعلیمات ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتے وقت بھی ان تعلیمات کو امت کے حوالے کیا۔ کیا کہا کہ ان لوگوں نے کیا ہے قبر پرستی کا کیا ہے شیوا انہوں نے اختیار کیا، تم لوگ مت کرنا۔ امت مسلمہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت تھی، یہ نصیحت تھی کہ یہ قوم مسلمان قوم کیا ہے قبر پرستی ہرگز بھی نہ کرے۔
لیکن افسوس آپ دیکھیں گے یہاں پر یہودیوں کے کیا ہے پروڈکٹ کی کیا ہے باقاعدہ بائیکاٹ کرتے ہیں، خلاف ورزیاں کرتے ہیں، سوشل میڈیا میں دھجیاں اڑا رہے ہیں اور یہاں پر قبر پرستی کر رہے ہیں۔ قبر پرستی کس کا شیوا ہوئی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہودیوں کا شیوا ہے، یہودیوں کا شیوا ہے۔ حضرت ام حبیبہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں حبشہ میں ان دونوں نے، حضرت ام سلمہ اور ام حبیبہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، وہ کہتی ہے حبشہ میں ہم نے ایک گرجا گھر دیکھا، ایک گرجا گھر دیکھا جس کے اندر ایک تصویر لگی ہوئی تھی۔ ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا، کہا کہ دیکھو یہودیوں میں معمول ہے، ان کا یہ طریقہ ہے، کیا کرتے ہیں یہودی جب ان کا کوئی آدمی انتقال کر جاتا ہے تو اس کا گرجا گھر بناتے ہیں، اس کا کیا ہے مزار بناتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی تصویر نکال کر کے وہاں پر لگا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی کیا عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ یہودیوں کا شیوا ہے، کیا مسلمان نہیں کر رہے ہیں؟ یقیناً آج آپ دیکھیں گے اللہ کی سرزمین پر نعوذ باللہ اللہ کا کھا پی کر کے اللہ کے ساتھ کیا ہے غیروں کو شریک کر رہے ہیں۔ یہ وہ گناہ ہے حضرات جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، اور ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ کی نصرت مدد کیسے حاصل ہوتی ہے آپ ذرا غور کر کے دیکھیں۔ اسی لیے جب بھی کسی قوم پر ظلم و زیادتی ہوتی ہے علماء کرام اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ دیکھو اپنی غلطیوں کی طرف دیکھو، گناہ کون سے کر رہے ہو، خطائیں تمہاری کون سی ہے، کون سا ہمارا مسٹیک ہے، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ مدد نازل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ وہی رب ہے حضرات جس نے کیا ہے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگ بدر میں 313 رہ کر کے 1000 کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی تھی۔ جنگ احد میں اتنے لوگوں کے خلاف مسلمانوں کی کیا مدد فرمائی تھی، وہ وہی رب ہے جو آج بھی ہماری مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے لیکن ہم اپنی حالتوں کو بدلے نا، ان شرکیہ بدعاتی خرافاتی کاموں کو چھوڑیں، اللہ کی طرف آئیں، اللہ کی توحید کو عام کریں، توحید پر زندگی گزاریں، عملی مسلمان بنیں گے، اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد آج بھی ہمارے شامل حال ہوگی۔ تو یہ بات سمجھنے کی چاہیے، یہود یہ جو بازار پرستی ہے، یہ بت پرستی ہے، یہودیوں کا شیوا ہے، اس کو چھوڑنا چاہیے۔ اسی طرح سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، آپ دیکھیں گے یہودیوں کے اندر ایک اور چیز ہے، یہ توہمات اور اسی طرح سے دم اور رخا کیا ہے تعویذ گنڈے پلیدے، یہ ساری کی ساری چیزیں کس کی ہے؟ یہ بھی یہودیوں کا ہی شیوا ہے۔ اس سے بھی بچنے کا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان الرقا والتولا، ان الرقا کہ یقیناً یہ رقیہ پرستی جو کرتے ہیں، جھاڑ پھونک کرتے ہیں، اور اسی طرح سے کیا ہے تعویذ کا لٹکانا، یہ ساری کی ساری چیزیں شرک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ کو لٹکایا اس نے شرک کیا۔ تعویذ کو لٹکانا شرک کرنے کے برابر ہے، شرک ہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ کہاں سے ہے؟ یہ یہودیوں کی طرف سے ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کی بیوی کو پہلے سے کیا ہے آنکھ میں درد کی تکلیف کی شکایت تھی، تو ایک مرتبہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی نے ابن مسعود سے کہا کہ دیکھو میرے آنکھ میں بار بار تکلیف رہتی ہے، شکایت رہتی ہے، میں نے سنا ہے کہ کوئی یہودی عالم ہے وہ کیا ہے دم کرتا ہے، جھاڑ پھونک کرتا ہے، اس سے کیا ہے تکلیف کیا ہے ختم ہو جاتی ہے، اور پہلے ختم ہوئی ہے، پہلے ختم ہوئی ہے، تو کیا ہم رقیہ کراؤں؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ناراض ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو وہ شیطان کا کیا ہے کچوکا لگانا ہے، وہ شیطان کا فریب ہے، وہ شیطان فتنے میں مبتلا کرتا ہے، وہ کیا ہے آنکھ میں کچوکا لگاتا ہے تاکہ تم جاؤ جا کر کے کیا ہے جھاڑ پھونک کرواؤ، تعویذیں پلیدیں تم کیا ہے باندھ دو، یہ شیطان کی طرف سے ہے، یہ شیطان کی مکاری ہے، اس سے بچو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ایک دعا سکھائی، اللہم عذب البعث رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی، یہ کیا ہے وظیفہ اور یہ ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اس کا اہتمام کرو، اللہ رب العالمین کیا ہے تمہاری تکلیف کو دور کرے گا۔ یہ دراصل شیطانی فریب ہے، جو شیطان تمہاری آنکھ میں کچوکا لگاتا ہے، کچوکا لگاتا ہے تو درد ہوتا ہے، اور تم درد کو دور کرنے کے لیے اس طرح کی غلط چیزوں کی طرف جاتے ہو۔ اور آج آپ امت مسلمہ کا جائزہ لے، حالات کا جائزہ لے کر کے دیکھیں، یہ کیا ہے یہ تصویر ایک دم واضح آپ کو نظر آئے گی کہ آج اکثر و بیشتر مسلمان اپنا عقیدہ، اپنا ایمان، اپنا عمل، اپنا روپیہ، یہاں تک کہ اپنی عزتوں کو بھی کیا ہے اس راستے میں جا کر کے برباد کر رہا ہے۔
مسلمانوں کی اکثریت جھاڑ پھونک، تعویذیں پلیدے لٹکانا، اس پر بھروسہ کرنا، نعوذ باللہ، جس رب العالمین ساری انسانیت کے لیے کافی ہے، جو کیا ہے ہر چیز کا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے علاج رکھا ہے، اللہ رب العالمین شفا دینے والا ہے، ہر چیز رب العالمین کے پاس ہوتے ہوئے بھی اللہ کو چھوڑ کر کے یہ قوم یہودیوں کے نقش قدم پر چل کر کے جب تعویذیں جھاڑ پھونک کی طرف جاتی ہے تو پھر وہ اپنا ایمان بھی کھو دیتی ہے، اپنا عقیدہ بھی برباد ہوتا ہے، اور آخرت کے دن ان کے نام اعمال میں اجر و ثواب کا کوئی مسئلہ ہی باقی نہیں رہتا ہے۔ تو حضرات سمجھنے کی چیز ہے۔ اسی طرح سے ایک اور چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہم کو پتہ چلتی ہے خصوصیت کے ساتھ، یہ تو معاملات ہیں، کام ہیں، عبادات کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے یہودیوں کی سخت مخالفت کرنے کی آپ نے تعلیم دی، سخت مخالفت کرنے کی تعلیم دی۔ چلیے عبادات کے سلسلے میں آپ کو بتاؤں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل فرمائے حلال حرام، ان ساری چیزوں کو، اس میں بھی چال بازی کرنے والی قوم کو سی جاتے ہیں یہودی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں حلال اور حرام میں آمیزش کرنے والی، اس میں سازشیں کرنے والی قوم جو ہے یہ یہودی ہیں۔ کتنی خطرناک قوم ہے، آپ ذرا یاد کر کے دیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے، مکہ جب فتح ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کچھ دن کیا ہے آپ فتح مکہ کے بعد قیام کرتے ہیں، وہاں پر رکتے ہیں۔ رکنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں کو حرام قرار دیا مسلمانوں کے لیے، کہا کہ دیکھو شراب حرام ہے، مردار حرام ہے، مردار حرام ہے، بتوں کو بیچنا حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کے بارے میں ان کی حرمت نازل فرمائی، بتایا کہ یہ حرام ہے، شراب حرام ہے بھائی، اور اسی طرح سے مردار کا کھانا یہ بھی حرام ہے، بتوں کو بنا کر کے بیچتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیجیے کئی سارے ایسے بزنس ہیں، ایسی تجارتیں ہیں جو اس راستے سے آتی ہیں، سیدھے سیدھے بت بنا کر کے بیچنا تو حرامی ہے۔ بتوں کے لیے جو چیزیں سپورٹ کرتی ہیں اور بتگری جس سے عام ہو سکتی ہے، ان چیزوں سے بھی بچنا ضروری ہے، ان چیزوں سے بھی بچنا ضروری ہے۔ کئی سارے مسلمانوں کو یہ دیکھا گیا کہ ایسے میلوں میں، ایسے تہواروں میں جہاں پر بتگری ہوتی ہے وہاں پر جا کر کے اپنا مال کیا ہے فروخت کرتے ہیں، جو ان کو بتگری کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر عیسائیوں کی تہوار ہوتی ہے دسمبر کے مہینے میں، کرسمس کا جو بھی ماحول ہوتا ہے وہاں پر باقاعدہ بتیوں کو، موم بتیوں کو لے جا کر کے کینڈلز کو لگانے کا ان کا رواج ہوتا ہے۔ کوئی مسلمان جا کر کے اس تجارت کو انجام دینے ٹھہر جائے، یقیناً کیا ہے وہ بت پرستی نہیں ہے، لیکن بت پرستی میں سہولت فراہم کرنے والی چیزیں ہیں۔ کیوں مسلمان ایسی چیزوں کو اختیار کرتا ہے جس سے کیا ہے ان کی تہواروں میں اور ان کے بتگری کے کاموں میں ان کے لیے ہماری طرف سے مدد ہو جائے۔ حضرات یہ ساری چیزوں سے بھی بچنے کی تو کوشش کرنا چاہیے اور مسائل جاننا چاہیے کہ کن کن چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ میں بتا ہی رہا تھا آپ کو کہ یہودی حلال اور حرام میں سازش کرنے والی قوم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ یہ ساری چیزیں حرام ہیں تو صحابہ کرام نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مردار حرام ہے یقیناً، اس کو کھا نہیں سکتے ہیں، کیا مردار کی چربی استعمال کر سکتے ہیں؟ کیا مردار کے جسم سے جو چربی نکلتی ہے اب اس کا استعمال جائز ہے کیا، درست ہے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام ہے۔ مردار جب حرام ہے تو اس کی چربی کا استعمال کرنا وہ بھی حرام ہے۔ اور اللہ کے رسول نے یہ بتاتے ہوئے کہا کہ یہ یہودی ہیں، اللہ نے ان پر بھی کیا ہے مردار کو حرام قرار دیا تھا، لیکن انہوں نے اس کی چربی کو پگھلا کر کے، اس کو بیچ کر کے، اس کی رقم کو کھا کر کے انہوں نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی۔ کیا بات پتہ چلی؟ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات میں سازشیں کرنے والے، احکامات کو بدلنے والی قوم ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے آج کئی سارے لوگ اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اپنی دنیا سجانے سنوارنے کے لیے نعوذ باللہ لوگوں کے عقیدے سے کھلواڑ کرتے ہیں، غلط کیا ہے طریقے بتاتے ہیں، ناجائز راستے دکھاتے ہیں، صرف پیسے سے مطلب ہوتا ہے، صرف ان کو مادی چیزیں ہونی ہوتی ہیں اور مسلمانوں کا عقیدہ برباد کر دیں۔ کتنے سارے لوگ آپ دیکھیں گے لائن لگائے کھڑے رہتے ہیں تعویذ باندھنے کے لیے، فلاں جھاڑ پھونک کرنے کے لیے، اس طرح کی چیزوں کو اختیار کرنے کے لیے۔ نعوذ باللہ حضرات یہ طریقہ کار جو ہے وہ یہودیوں کا ہے۔ اور میں بتا رہا تھا آپ کو کہ عبادات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت تاکید فرمائی، کہا عبادات کے مسئلے میں کبھی بھی یہودیوں کی مخالفت، کبھی بھی یہودیوں کی موافقت نہیں کرنا ہے، مخالفت کرنا ہے، ان کے خلاف ہی عمل کرنا ہے۔ دو تین مثالیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کے روزے کے سلسلے میں فرمایا۔ عاشورے کا روزہ یہودی بھی رکھا کرتے تھے، کتنا روزہ رکھتے تھے؟ ایک روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے ہم 2 روزے کا اہتمام کریں گے۔ سیم ہو رہا تھا نا، وہ بھی ایک روزہ رکھیں، ہم بھی ایک روزہ رکھیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات میں ان کی مخالفت کا حکم دیا کہ وہ ایک روزہ رکھ رہے ہیں، ہم 2 روزہ رکھیں گے، ہم 2 روزہ رکھیں گے، 9 اور 10 کا ہم اہتمام کریں گے، جبکہ وہ 10 کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں کیا ہے، ان کی خلاف ورزی کا حکم دیا۔ اسی طرح سے روزے میں افطار کے موقع کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہودی روزے کے افطار کرنے میں بڑی تاخیر کرتے ہیں، لیٹ سے روزہ کھولتے ہیں، تم ان کی مخالفت کرو اور جلدی روزہ کھولو، جیسے وقت ہو جائے جلدی روزہ کھولو، ان کی مخالفت کرو، وہ تاخیر کرتے ہیں تم جلدی کرو۔ دیکھ رہے ہیں نا کتنا تضاد ہے، اور افسوس کے ساتھ کئی سارے مسلمان بھائیوں کو دیکھا گیا، اور اللہ تعالیٰ ان کو رحم فرمائے جو اپنے آپ کو رہبران قوم بولتے ہیں، امت کی کیا ہے اصلاح کرنے والے بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ سب سے پہلے یہ لوگ بھی کیا ہے روزے کے معاملے میں، افطار کے معاملے میں بڑی لمبی تاخیر کرتے ہیں۔ مشابہت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہودیوں کی مشابہت ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک یہ امت افطار کرنے میں جلدی کرے گی بھلائی پر باقی رہے گی۔ بھلائی کس کے اندر ہے؟ افطار میں جلدی کرنا۔ جلدی کرنے کا مطلب عصر کے وقت کھانا نہیں ہے، یہ جلدی کرنے کا مطلب ہے کہ جیسے ہی وقت غروب ہو گیا سورج، بسم اللہ کہہ کر کے روزہ کیا ہے بندہ افطار کر لے۔ اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی وقت ہو گیا، سورج غروب بھی ہو گیا، اندھیرا پھیل بھی رہا ہے اور آرام سے روزہ افطار کر رہے ہیں، نہیں، یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح سے ایک اور کیا ہے دلیل، پہلے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، یہ تعلیم تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا جنازہ لے کر کے نکلتے، جب تک اس جنازے کو تدفین نہ کر دیتے تب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے نہیں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ نہیں بیٹھتے تھے، جنازہ اٹھا کر کے نکلے، لے کر کے گئے قبرستان کو، نماز پڑھنا ہے پڑھ لیے یا پہلے بھی پڑھ لیے، تدفین کرنے تک میت کو دعا کر کے فارغ ہو کر کے آنے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بیٹھتے تھے۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ ایک یہودی عالم وہ کہتا ہے اللہ کے رسول کے زمانے میں ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں، ہم بھی جب اپنی میت کو لے کر کے جاتے ہیں دفن کرنے تک ہم بیٹھتے نہیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عمل بدل لیا، اللہ کے رسول نے اپنا عمل بدل لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں بیٹھتے بھی تھے، پہلے نہیں بیٹھتے تھے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے جنازے کو لے کر جا کر کے تدفین کرنے تک کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں بیٹھتے تھے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ یہودیوں کی مخالفت۔ آپ ذرا اندازہ لگا کر کے دیکھیں یہودی قوم اور ان کی سازشیں، ان کی فتنے، فسادات، ان کی گمراہیاں کتنی خطرناک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا۔ حضرات براہ نام مسلمان نئی زندگی گزارنا ہے، نام عبداللہ، عبدالرحمن، عبدالصمد فلاں فلاں ہم نے رکھ لیا، لیکن ہماری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر نہ ہو، ہمارا ہر عمل کتاب و سنت کے مطابق نہ ہو، ہماری سوچ اسلامی سوچ نہ ہو، ہمارا کیا کردار اسلامی نہ ہو، تو پھر کیسی مسلمانی؟ کیا ہم کامیابی کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اللہ کی مدد ہمارے لیے کیسے شامل حال ہو سکتی ہے؟ مسلمان کو کرنا کیا چاہیے؟ اپنی زندگی کی پوری پلاننگ، پورے کا پورا عمل کتاب و سنت کے سانچے میں ڈھالنا چاہیے، اس کو دیکھ کر کے عمل میں لانا چاہیے۔ کوئی بھی کام آپ کرنے جائیں حضرات، میں بحیثیت مسلمان ہونے کے امت محمدیہ کا ایک فرد ہوں، میں اللہ کے رسول کا میں امتی ہوں، میرے لیے ضروری ہے کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں آیا اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم بار بار یہ کہتے ہیں آپ نے حیت، شکل، صورت، ساری چیزیں مسلمانی ہونی چاہیے، یہودی والی نہیں ہونی چاہیے، نصرانی والی ہونی نہیں چاہیے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ایفاء اللحیہ وقص الشوارب، تم اپنی داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کٹ کرو، کیونکہ یہودی کیا کرتے ہیں؟ مونچھوں کو بڑھاتے ہیں، داڑھی کو کٹ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے خلاف ورزی کا حکم دیا کہ نہیں دیا؟ کیوں حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیونکہ ان کی مخالفت کرنا یہ عین سنت ہے، یہ اللہ کے رسول کا شیوا ہے۔ مسلمانیت اپنے اندر اختیار کرے حضرات، ربانی مسلمان بنائے، برائے نہ مسلمان رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اس امت کے لیے ہم خیر خواہ بھی ثابت نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس قوم کو خیر خواہ بننا ہے، امت خیر بننا ہے، بہترین امت بننا ہے، اور اس امت کی خصوصیت بھی ہماری خاصیت ہے کہ ہم خیر والی امت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری امتوں میں آدم علیہ السلام سے لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کی امتوں میں اللہ کے رسول نے اس امت کو کیا کہا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر۔ تمہاری اسپیشلٹی ہے، تمہاری خاصیت یہ ہے کہ تم بہترین امت ہو، بھلائی کا کام کرتے ہو، برائی سے تم رکھتے ہو۔ اور اس امت کی شکل و صورت کیسی ہونی چاہیے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے. تبھی جا کر کے کیا ہے اس امت کے لیے ہم خیر بنیں گے, اپنے لیے بھی خیر بنیں گے, امت کے لیے بھی, انسانیت کے لیے بھی خیر بنیں گے. اور آخرت کے دن پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انعامات بیان فرمائے ہیں ان انعامات کے, ان وعدوں کے ہم مستحق بن سکتے ہیں. اسی لیے ایک چھوٹی سی مثال تھی یہودی قوم اور ان کی خلاف ورزیاں. حضرات ایسے ہی نصارہ بھی ہیں, نصارہ بھی ان سے کوئی کم نہیں ہے, لیکن ان کی دشمنی ان کے یہودیوں کے مقابلے میں نصارہ کی دشمنی تھوڑی ہلکی ہے, لیکن یہ لوگ بھی کیا ہے خلاف پہ شریعت کام کرنے والے ہیں. تو لہٰذا مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے, پہلے جاننا چاہیے ساری چیزیں, اور اس کے بعد جب ہم عمل کرتے ہیں, زندگی گزارتے ہیں اپنے ساتھ, اپنوں کے ساتھ, تو اسلامی طور طریقے کے مطابق زندگی گزار کر کے کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سبھی مسلمانوں کو یہ جتنے بھی پہلو ہم نے بتائے ہیں, جتنے بھی پہلو ہم جانتے ہیں, ان میں یہودیوں کی, نصرانیوں کی مخالفت کے اللہ تعالیٰ تو ہمیں توفیق عطا فرما. کتاب و سنت کے مطابق پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. ہر اعتبار سے, سیرت و صورت کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے مسلمان بننے اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرما. اللہ تعالیٰ یہ جو دشمنان قوم ہے, دشمنان اسلام ہے, اللہ ان کی دشمنیوں سے, ان کی ظلمتوں, ان کی ظلم سے, ان کی گمراہیوں سے اللہ تو امت مسلمہ کی حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ جو مظلوم ہے اللہ تعالیٰ تو اپنی خصوصی رحمت نازل فرما. یقیناً ہم خطا کار ہیں, گنہ گار ہیں, اللہ تعالیٰ تیری رحمت کے ہم امیدوار ہیں. اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمت کو نازل فرما. مسلمان قوم جہاں کہیں بھی پستہ حالت میں ہے اللہ تعالیٰ تو ان کو کامیابی نصیب فرما, ترقی عطا فرما. ہم سبھی مسلمانوں کو ایک رول ماڈل بننے, نمونہ بننے, قوم کے لیے, انسانیت کے لیے ایسا کردار اپنانے کی تو ہمیں توفیق نصیب فرما. آمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والحمد لله.